بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک نسوانی خصوصیات کا مرد تھا اور اس کی آواز بھی عورتوں کی طرح تھی۔ اگر وہ عورتوں کا حلیہ بنا لے تو وہ کسی طریقے سے بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک عورتوں کے حمام میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں بڑی بڑی امیر عورتیں آتی تھیں، جس سے اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ مکمل اس کا ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ اس نے کتنی دفعہ توبہ بھی کی، لیکن اس کام میں پیسے اور لذت کی وجہ سے دوبارہ یہ کام کرنا شروع ہو جاتا۔ ایک دفعہ وہاں پر بادشاہ کی بیٹی نہانے کے لیے آ گئی۔ جب وہ حمام اور مساج سے فارغ ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی غصے میں آ گئی اور بولی، یہاں تلاشی سب کی لی جائے گی۔ سب کی تلاشی لی گئی مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ وہ مرد جو عورت بن کر مساج کرتا تھا وہ چھپ گیا اور بہت پریشان ہو گیا۔ اگر میری حقیقت سب کے سامنے کھل گئی تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا اور بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ شہزادی کی کنیزیں بھی اس کو ڈھونڈتی رہی، جس سے وہ اور ڈر گیا اور سچے دل سے توبہ کی، یا خدا مجھے آج رسوائی سے بچا لے، اس کے بعد میری پکی پکی توبہ، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ دعا کرنی تھی کہ باہر سے آواز آئی کہ شہزادی کی انگوٹھی مل گئی ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی اور حمام جانا بھی بند کر دیا۔ کچھ دن کے بعد شہزادی دوبارہ حمام میں آئی تو اس کو بلایا گیا۔ اس نے بہانہ کیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس کھا رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ یہ کسی مالک کی ہے۔ جب تک وہ مالک اس کو نہیں مل جاتا تو میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ ایک دن وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے والوں کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پانی مانگا تو اس نے اس بھینس کا دودھ ان کو پلایا۔ وہ اس سے بہت خوش ہوئے اور شہر کا رستہ پوچھ کر اس کو بہت سارا مال بھی دے دیا۔ اس نے اس مال کے پیسوں سے وہاں پر ایک کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ آ کر آباد ہونے لگ پڑے اور آبادی ہو گئی، اور لوگوں نے اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا اور اس کے چرچے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے۔ بادشاہ کے دل میں اس کو ملنے کا شوق پیدا ہو گیا اور بادشاہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ دربار میں اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور بہانہ بنایا کہ میرے بہت سارے کام ہیں۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور ملنے کا شوق اور بڑھ گیا۔ بادشاہ خود اس سے ملنے چلا گیا۔ جب بادشاہ اس کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم آ گیا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لو۔ چنانکہ بادشاہ اس نیک بندے کو ملنے آ رہا تھا اور رایا میں پہلے ہی اس کی نیکی کے چرچے تھے، تو لوگوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اس نیک بندے نے سلطنت میں عدل و انصاف قائم کیا اور وہی شہزادی جو اس کو بلاتی تھی حمام کے لیے، اس کی بیوی بن گئی۔ ایک دن یہ تخت پر بیٹھا سلطنت کے امور چلا رہا تھا۔ ایک بندہ آیا کہ میری بھینس کچھ عرصہ پہلے گم ہو گئی ہے، میری مدد فرمائیں۔ اس نے کہا، بھینس میرے پاس ہے،
اور آج جو کچھ بھی میں ہوں اسی بھینس کی بدولت ہے، اور حکم دیا کہ میری ساری دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دو۔ بھینس کے مالک نے خدا کے حکم سے فرمایا، اے بادشاہ نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں نہ ہی وہ بھینس، ہم دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ جو تم نے سچی توبہ کی تھی یہ سارا اس کا انعام ہے۔ اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ یہ بندہ یعنی نسو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، اسی وجہ سے سچی توبہ کرنے والے کو توبہ نسو بھی کہتے ہیں۔ خدا تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔